بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلتا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانہ میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن یہ بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ یہ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان میں سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، یہ ایک غریب اور مفلس انسان ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے کیسے لائق ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، فرمایا ترجمہ کنز ایمان، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان میں سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار کے ساتھ جہاد اور جنگ بھی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 247 اور 48۔ اس کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک اچھی انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔